أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے ہماری اولاد نافرمان کیوں۔ اکثر و بیشتر دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ مولانا میری اولاد بہت ہی زیادہ نافرمان بن چکی ہے، میری اولاد بہت ہی زیادہ ہیکڑ ہے، میری اولاد بہت ہی زیادہ بدمعاش ہے، شریر ہے، میری بات نہیں سن رہی ہے، لہٰذا آپ کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی ذکر بتا دیجئے۔ کوئی شخص جو ہے پانی کا بوٹل لے کر کے آتا ہے اور بولتا ہے کہ مولانا میری اولاد بہت ہی زیادہ شریر ہے، بدمعاش ہے، نافرمان ہے، اب ذرا پانی دم کر کے دے دیجئے۔ کوئی انسان آتا ہے اور کہتا ہے کہ حافظ صاحب کوئی تعویذ دے دیجئے تاکہ میری اولاد میری فرما برداری کرنے لگے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دعا، تعویذ، فلیتی، ذکر و اذکار اور دم کر کے پانی دینے سے ہماری اولاد فرما بردار بن جائے گی؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ صرف کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے، اور لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے، الو بنانا ہے کہ دعا کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے پانی پر دم کر کے ہم یہ دعویٰ کریں کہ تمہاری اولاد جو ہے ٹھیک ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اپنی اولاد کو نافرمان نہیں بنانا چاہتے، اگر آپ اپنی اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ یہ سوچئے کہ آپ اپنی اولاد کو کیا کھلا رہے ہیں، کیا پلا رہے ہیں، آپ کی کمائی کیسی ہے۔ جی ہاں، سن لیجئے، سب سے پہلے آپ یہ سوچئے کہ آپ اپنی اولاد کے پیٹ میں جو نوالا ڈال رہے ہیں وہ نوالا کیسا ہے، حلال کا ہے یا پھر حرام کا ہے؟ کیا وہ نوالا جس سے آپ پرورش کر رہے ہیں، کیا آپ اپنے بچوں کی پرورش حرام کمائی سے تو نہیں کر رہے، کسی کا مال چھین کر کے تو نہیں کر رہے، رشوت لے کر کے تو نہیں کر رہے، خیانت اور چوری کے ذریعے تو نہیں کر رہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ حرام کمائی کھانے سے، حرام کمائی کرنے سے ایک انسان کا دل سخت ہوتا ہے، اور حلال کمائی کھانے سے، حلال کمائی کرنے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اور آپ اپنے اپنے بچوں کو حرام کمائی کھلائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے بچوں کا دل سخت ہوگا۔ جب ہمارے بچوں کا دل سخت ہوگا تو وہ بھی ہمارے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سوچئے کہ آپ کیا کما رہے ہیں۔ ہر انسان اپنی اولاد کو اچھا سے اچھا کھلانا چاہتا ہے، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔
حرام کرنا پڑے، جھوٹ بولنا پڑے، کسی کا قتل کرنا پڑے، کسی کے مال کو لوٹنا پڑے، ڈکیتی ڈالنا پڑے، کچھ بھی ہو جائے، بس میری اولاد کو میں اچھا بنانا ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے، اگر آپ اپنی اولاد کو حرام کھلائیں گے تو آپ کی اولاد ہمیشہ آپ کی نافرمانی کرے گی۔ دوسری بات، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد آپ کی فرمانبرداری کرے، آپ کی بات مانے، آپ کی نافرمانی نہ کرے، تو سن لیجئے، آپ یہ سوچئے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ کیسے ہیں، آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہ چکے ہیں، آپ کا اپنی ماں باپ کے ساتھ کیسے تعلق ہے۔ یہ کوئی انسان نہیں دیکھتا ہے، ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ بس میری اولاد میرے ساتھ اچھا سلوک کے، اچھائی کے ساتھ پیش آنا، اچھا سلوک کرنا، میرے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ جو انسان یہ کہہ رہا ہے، جو انسان یہ سوچ رہا ہے کہ اس کی اولاد اس کی فرمانبردار بنے، وہ انسان خود اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا تھا، وہ انسان خود اپنے ماں باپ کو مارتا تھا، پیٹتا تھا، ستاتا تھا۔ تو کہاوت ہے کہ جیسا بو گے ویسا کاٹو گے۔ بچے نے دیکھا کہ ہمارے ماں باپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا، بچے بھی وہی اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، یہ درخت ہوتے ہیں، یاد رکھ لیجئے، ایک درخت کے مانند ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ بچے سب غور کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہمارے دادا دادی کے ساتھ کیسا کر رہے ہیں، اور جیسا آپ کریں گے ویسا ہی وہ آپ کے ساتھ بھی پیش آئیں گے۔ بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں، بولتے ہیں کہ مولانا میرے بیٹے کی شادی کیا ابھی مہینہ نہیں ہوا، گھر الگ کر لیا، بیوی کو لے کر کے الگ ہو گیا۔ تو یہ اس طرح کی اولاد جو ہے نا کیسے ہوتی ہے؟ وہ انسان جو شکایت لے کر کے آیا رہتا ہے، وہ خود بھی اپنی جوانی میں ایسا ہی کیا رہتا ہے، وہ خود بھی اپنی جوانی کے اندر ماں باپ کو چھوڑ کر کے الگ ہوا رہتا ہے۔ تو جب آپ کو تکلیف نہیں ہوئی، آج اگر آپ کے ساتھ آپ کی اولاد اگر ایسا کر رہی ہے تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ اس چیز سے بچنا چاہتے ہیں، تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ سوچئے کہ آپ نے اپنی جوانی کے ایام میں کیسا تعلق رکھا تھا، جیسا آپ کریں گے ویسا ہی آپ کی اولاد آپ کے ساتھ پیش آئے گی۔ اس کے بعد تیسری بات میرے دوستو، اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کی نافرمانی نہ کریں، تو آپ سب سے پہلے اللہ کے فرمانبردار بن جائیے۔ آپ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، اور یہ سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری فرمانبرداری کرنے لگے، یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی نافرمانی کر کے ایک انسان دنیا کے اندر چین و سکون سے رہ سکے۔ اکثر و بیشتر لوگ ایسے ہی ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، اور کبھی مسجد نہیں آتی، اور یہ سوچتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ اولاد دینے والا کون ہے؟ ہم اور آپ کیا ہے؟ جو بچہ پیدا کرتے ہیں ایک ذریعہ ہے، ایک ذریعہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل خالق تو اللہ ہے، دلوں کو پھیرنے والا، دلوں کے اندر محبت پیدا کرنے والا، حسن سلوک کی توفیق دینے والا، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ آپ اللہ کے ہو جائیں، اللہ آپ کی اولاد کو آپ کے دل میں، ان کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے گا۔ ہم بغیر اللہ کے اپنی اولاد کو کبھی بھی نیک نہیں بنا سکتے ہیں۔ ہم بغیر اللہ کے حکم کے اپنی اولاد کو کبھی بھی اپنے بارے میں اور اپنے تئی اچھا اور سود مند نہیں بنا سکتے، یاد رکھ لیجئے۔ بس ہم خیالی پلاؤ میں رہیں گے، سوچتے رہیں گے کہ میری اولاد نیک بن جائے، بڑھاپے میں میرا سہارا بن جائے۔ جو انسان اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، بڑھاپے میں اس کی اولاد اسے لاٹھی مارے گی، یاد رکھ لیجئے، چھوڑے گی نہیں۔ اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے، جو اللہ کا نہیں وہ کسی کا نہیں، جو اللہ کا نہیں اس کی اولاد بھی اس کی نہیں، یاد رکھ لیجئے۔ اس کے بعد چوتھی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم اور آپ بہت پریشان رہتے ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہے، ہماری اولاد بدمعاش ہے، ہماری اولاد ہمیں گالیاں دے رہی ہیں۔ تو جانتے ہیں سب سے بڑی غلطی ہم سے کہاں ہوئی ہے؟ سب سے بڑی غلطی ہم سے یہیں پر ہوئی ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو سب کچھ سکھلایا، دنیا کے اندر جینا سکھلایا،
اچھی سی اچھی تعلیم دلائی، اچھی اچھی نوکریاں بھی دلا دی، ڈگریاں بھی دلا دی، کاروبار بھی سکھلا دیا۔ کوئی انسان اگر بزنس مین ہے تو اپنی اولاد کو بزنس بھی سکھا دیتا ہے، ہر چیز انسان سکھا رہا ہے، لیکن اللہ کے بارے میں انسان اپنی اولاد کو کچھ نہیں سکھا رہا۔ قرآن کی تعلیم انسان اپنے اولاد کو نہیں دے رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو انسان اللہ کے بارے میں نہیں بتلایا، جو انسان قرآن کی تعلیم نہیں سکھلایا، کیا اس کی اولاد سے ہم اچھی امید رکھ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ دنیا کی ہر چیز اپنی اولاد کو سکھا دیں اور قرآن اور حدیث اور اللہ اس کے رسول کی تعلیم سے آگاہ نہ کریں اور وہ اولاد آپ کے لیے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ قرآن کی تعلیم دلائیے، اللہ کی تعلیم دلائیے، دین اسلام کی تعلیم دلائیے، اور پھر دیکھیے کہ آپ کی اولاد کیسے آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ اب وہ قرآن کی تعلیم دلانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ عالم اور حافظ ہی بنا دیں، موٹی موٹی باتیں تو سکھلائیے۔ قرآن کی صورتیں اور احادیث اور نماز کی جو دعائیں وہ موٹی موٹی باتیں سکھلائیے۔ دینی تعلیم سے آپ آراستہ اور پیراستہ کیجئے اور دیکھیے کہ کس طرح سے ہماری اولاد ہماری فرمانبرداری کرتی ہے۔ آج کل سماج اور معاشرے کے اندر اس بات کو لے کر کے لوگ بہت پریشان ہیں۔ 18 سال کے ہیں، 16 سال کے ہیں، 17 سال کے ہیں، کوئی نوجوان ہے اپنے باپ کو مار رہا ہے، اپنی ماں کو مار رہا ہے۔ یہ ہمارے یہاں کی بات میں کہہ رہا ہوں، ہماری جماعت کی بھی میں بات کر رہا ہوں۔ ایسے ایسے نوجوان آج کل پیدا ہو رہے جو اپنی ماں باپ کو مار رہے، نافرمان اولاد پیدا ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس کے ذمہ دار ہم اور آپ خود ہیں، اس کے ذمہ دار ہم اور آپ خود ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو بس یہ سمجھا کہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلا دینا بس یہی کافی ہے۔ قرآن کی تعلیم سے ایک انسان نرم دل بنتا ہے، سن لیجیے، اور دنیاوی تعلیم سے ایک انسان ظالم بنتا ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ بس پیسہ پیسہ، چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے۔ قرآن پڑھے گا، ماں باپ کے بارے میں جانے گا، اللہ کے بارے میں جانے گا، اسلام کے بارے میں جانے گا، ظلم کے بارے میں جانے گا، حرام کے بارے میں جانے گا، حلال کے بارے میں جانے گا، تو وہ انسان ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اب دیکھ لیجئے لوگ دنیاوی تعلیم کے لیے کیا سے کیا کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں۔ ہماری مسجد کے اندر 1 گھنٹہ بچوں کی تعلیم کے لیے رکھا گیا ہے۔ یہ پورے والدین اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں؟ نہیں بھیجتے۔ کیا بولتے؟ بچہ 1 گھنٹہ جا کر کے کیا کرے گا، کیا پڑھے گا؟ وہ پڑھائی پڑھ کر کے اس سے اچھا ہے کہ ہمارا بچہ نہ جائے، دکان میں بیٹھے۔ آج اگر آپ اپنا فائدہ دیکھیں گے تو کل نقصان اٹھائیں گے۔ اور سن لیجئے، میں آپ کو ایک بات بتلا کر کے اپنی بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں۔ دیکھیے، آپ کے بچے جب مسجد میں آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے قرآن مجید کو جب لے کر کے آتے ہیں تو سینہ سے لگا کر کے آتے ہیں، سینہ سے لگائے رہتے ہیں۔ امبا پڑھاؤ قرآن مجید ہو، سینہ سے لگا کر کے پکڑ کے آتے ہیں۔ اور جب آپ اپنے بچے کو اسکول لے جاتے ہیں تو آپ کے بچے اپنے بیگ کو پیٹھ پر لٹکاتے ہیں۔ اس کے اندر بھی حکمت ہے، مصلحت ہے۔ آپ کے بچے جب اسکول جاتے ہیں تو پیٹھ پر لٹکا کر کے جاتے ہیں، اس کے اندر بھی حکمت ہے، مصلحت ہے۔ وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائیں گے تو یہ آپ کے لیے توشہ آخرت بنے گا، آگے آپ کو کام آئے گا، قبر میں آپ کے کام آئے گا، مرنے کے بعد کام آئے گا، جنت میں جانے یہ کام آئے گا، جہنم سے بچنے کے لیے یہ اعمال کام آئیں گے۔ اور جو کچھ بھی آپ اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم سکھائیں گے تو یہ بس دنیا ہی میں رہ جائے گا، قبر سے اوپر ہی رہ جائے گا۔ اسی لیے بچے پیٹھ پیچھے لٹکاتے ہیں۔ یہ قرآن کی تعلیم آپ کو آگے کام آئے گا آخرت کے اندر، اسی لیے آپ کے بچے سامنے رکھ کر کے لاتے ہیں۔ اور دنیا کی جو تعلیم ہے بس دنیا کی حد تک ہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا میرے دوستو، پیغام یہی ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو نیک بنانا چاہتے ہیں اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کا ہیرا بن جائے، جگر کا ٹکڑا بن جائے، تو آپ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دلائیے، دین سے آگاہ کیجئے، موٹی موٹی باتیں بتلائیے، جمعہ کی نماز میں لے کر کے آئیے، 5 وقت کی نمازوں میں لے کر کے آئیے، تو آپ کا بچہ قریب ہے، یہ ممکن ہے کہ آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کرے گا۔ ہمارے بچے جو آج کل نافرمان بن رہے ہیں، اس کا ایک سب سے بڑا ریزن جانتے ہیں کیا ہے؟ سماج اور معاشرے کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں، ہم اپنی اولاد کی شادی وقت پر نہیں کرتے ہیں۔ ہم تو جلدی شادی کر لیے، 18 سال میں، 19 سال میں، یعنی کہ 30-40 سال پہلے جو ہمارے بڑے لوگ ہیں۔ اب اولاد
30 سال کی ہو گئی ہے شادی نہیں کر رہے، 35 سال کی ہو گئی ہے شادی نہیں کر رہے۔ اب جب شادی نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں بھی اس کے اندر شامل ہیں، جب شادی نہیں کرتے، وقت پر شادی نہیں ہوتا ہے، تو جو لڑکا ہوتا ہے، جو لڑکی ہوتی ہے، اس کے دل میں بغاوت آ جاتا ہے، ماں باپ کے تعلق سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور جو ہے وقت رہتے عقل سے کام نہیں لیتے۔ کتنے ایسے سماج اور معاشرے کے اندر ہیں کہ بچہ جوان ہے، بچی جوان ہے، شادی نہیں کرتے، نخرے بلّہ کے رہتے، ہماری بچی کو شو ایسا ہونا، لڑکا بولتا مجھے آرس ایسا ہونا، اسی میں دن ڈھلتے رہتے عمر گھٹ جاتی ہے، پھر کوئی اچھا رشتہ نہیں آتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اولاد باغی بن جاتی ہے، کفر اور شرک کی طرف چلی جاتی ہے، مرتد ہو جاتی ہے، کسی غیر کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ تو سن لیجئے، اگر آپ اپنی اولاد کے خیر خواہ ہیں، اگر آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی، تو آپ اپنی اولاد کی شادیاں وقت پر کیجئے، وقت پر شادی کریں گے، اور پھر دیکھیے کہ آپ کی اولاد آپ کے لیے اپنی جان بھی حاصل کر دے گی۔ آپ جو ہے اپنی اولاد کی شادیاں 40 سال میں کریں گے، اور پھر یہ امید رکھیں گے کہ میری اولاد مجھ سے محبت کرے، یہ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ سن لیجئے، پورے سماج اور معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں، لہٰذا وقت پر شادی کریں اور آسان شادی کریں۔ ہماری شادی ہونی چاہیے، تبھی ہم اور آپ بڑھاپے میں چین و سکون سے رہ سکتے ہیں، ورنہ ہمارے بچے عنقریب ایسا دن آئے گا کہ اولڈ ایج ہوم کے اندر لے جا کر کے اٹھا کے پٹک دیں گے، جس طرح سے غیر قوم کے لوگ کر رہے ہیں، مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ آج کل سماج اور معاشرے کے اندر جن باتوں کی وجہ سے ایک اولاد نافرمان ہو رہی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات بیٹھاتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی بچہ ہے، کوئی بھی غلطی کر دیا تو کیا بولتے ہیں؟ بچہ ہے، جانے دو بولتے ہیں۔ یعنی کہ ہم اپنے کیریکٹر سے، اپنے عادت سے، اپنی عادات و اطوار سے اور اپنے بیہیویئر سے ہم اور آپ اپنے بچوں کو خراب کرتے ہیں۔ کچھ بھی غلطی کر دیا تو کیا بولتے ہیں کہ جانے دو جی، چھوڑو، بچہ ہے ابھی یہ۔ اگر باہر والا آ کر کے بولا جی تمہارا بچہ ایسا کر رہا ہے، تو کیا بولتے ہیں؟ دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، میرا بچہ شریف ہے۔ بچے کو سپورٹ کرتے ہیں، بچے کی غلطی پر سپورٹ کرتے ہیں، اور اس میں خاص طور سے ماں کا کردار بہت زیادہ ہے۔ اگر ہماری ماں اور بہنیں ہیں تو سن لیں، آج کل جو بچے باغی بن رہے ہیں، ماں باپ سے نفرت کر رہے ہیں، اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ماں بچے کی غلطیوں پر سپورٹ کرتی ہے۔ باپ اگر روکتا بھی ہے، ٹوکتا بھی ہے، تو ماں آڑے آ جاتی ہے، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ غلطی پر غلطی کرتا جاتا ہے، اور پھر وہ باغی بن جاتا، اور پھر بعد میں انسان کو افسوس ہوتا ہے۔ بعد میں آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، جو اولاد ٹیڑھی ہو گئی تو ٹیڑھی ہو گئی۔ یہاں میں آپ کو ایک دو نمونے بتلانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں کی غلطیوں پر فوراً تنبیہ کیا کرتے تھے، سیکھ کر کے جائیے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ یہ کیا کہ صدقے کے کھجورہ رکھے ہوئے تھے، صدقے کے کھجوروں کا ڈھیر تھا، وہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا کر کے پٹاخ سے منہ میں ڈال لیا۔ ذرا غور سے سنیے، کہتے ہیں کہ محبت میں زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے، یاد رکھ لیجئے، محبت کیجیے اپنی اولاد کو۔ سن لیجئے ایک جملہ، آپ اپنی اولاد کو سونے کا نوالا کھلائیے، بہت محبت کیجیے، آپ اپنی اولاد کے لیے جان بھی حاصل کر دیں، سب صحیح ہے، آپ اپنی اولاد کو سونے کا نوالا کھلائیے، لیکن آپ اپنی اولاد کے اوپر شیر کی نگاہ رکھیے۔ یہ میرا جملہ آپ ہمیشہ یاد رکھنا، اولاد کو سونے کا نوالا کھلائیے، لیکن اپنی اولاد کے اوپر آپ شیر کی نگاہ رکھیں۔ جس طرح سے شیر اپنے شکار کو ہر وقت ڈرا کر کے شکار کرتا ہے، تو آپ اپنی اولاد کو اسی طرح سے رکھیے، تبھی آپ کی اولاد آپ کے آنکھوں کا ٹھنڈک بنے گی، ورنہ آپ اپنی اولاد کو دیکھ کر کے روئیں گے۔ اور حدیث کے اندر بھی ہے کہ تم اپنا کوڑا ایسی جگہ رکھو تاکہ تمہاری بیوی اور بچوں کو نظر آئے، یہ حدیث کے اندر بھی ہے۔ تو خیر دیکھیے، حضرت حسن سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور اٹھا کر کے ڈال لیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً منہ کے اندر ہاتھ ڈالا اور کہا کہ کخ کخ، کیا حسن پھینکو پھینکو، تو دیکھیے تنبیہ کر رہے ہیں، کیا کہا کہ کخ، تھوکو، چی، کیسے تو منہ میں ڈال دیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اگل دیا،
دوسرے صحابہ کرام تھے، لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانے دیجئے، چھوڑیے، بچہ ہے. یہ حدیث کے اندر ہے، مسند احمد کے اندر ہے کہ لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بچہ ہے، ایک کھجور ڈال لیا تو کیا ہو گیا. ہم اور آپ یہی کہتے ہیں نا، ہمارا بچہ یا بچی غلطی کرتی ہے، بچہ غلطی کرتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے جانے دو چھوڑو. عورت کہتی ہے کہ ابھی یہ بچہ ہے جانے دو چھوڑو. سماج اور معاشرے کے لوگ کہتے ہیں ابھی یہ بچہ ہے چھوڑو. لوگوں نے بھی یہی کہا اس وقت کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بچہ ہے جانے دیجئے، چھوڑیے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے. دیکھیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً لوگوں کو کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ بے شک کہ آل محمد کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے. اللہ اکبر. اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی کہا کہ اے حسن پھینک دو، پھینک دو. کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے صدقہ کا مال حرام ہے، ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے. دیکھیے ہماری اسی سوچ کی وجہ سے ہمارے بچے خراب ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسن کی غلطی پر تنبیہ کیا، ہمیشہ کے لیے وہ سیدھے ہو گئے اور انہوں نے کبھی اپنی زندگی کے اندر اس چیز کے قریب بھی نہیں گئے ہوں گے. وہی اگر چھوڑ دیتے کہ بچہ ہے جانے دو تو بری عادات و اطوار کا بھی بچہ شکار ہو جاتا ہے. یاد رکھ لیجیے یہ ہم اور آپ اپنی کیریکٹر سے، اپنی عادات و اطوار سے اپنے بچوں کو خراب کرتے ہیں. دوسری مثال میں آپ کو دیتا ہوں. عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر میں موجود تھے کہ میری ماں نے مجھے بلایا اور کہا کہ ادھر آ، میں تجھے کچھ دیتی ہوں. ہم اور آپ بھی بلاتے ہیں، عورتیں بھی بلاتی ہیں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی والدہ سے پوچھا کہ کیوں بلا رہی ہے، کیا دے رہی ہے. تو ان کی والدہ نے کہا کہ میں کھجور دینا چاہتی ہوں. تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تو اپنے بچے کو چپ کے بلاتی، کہ ایسے جھوٹ بول کے بولتا نہیں ادھر آ، ہم اور آپ پکڑنے کے لیے ایسا بولتے ہیں. سنیے، کہا کہ اگر تم اپنے بچے کو ایسے ہی بلاتی مٹھی باندھ کر کے کہ آؤ میں کچھ دوں گی، لیکن اگر تو اسے کچھ نہ دیتی تو تیرے لیے جھوٹ لکھا جاتا، تو جھوٹی ہو جاتی. اللہ اکبر. آج کل ایک قوالی بہت مشہور ہے کہ ماں جھوٹ بول بول کر کے جنت میں جائے گی، ماں جھوٹ بول بول کر کے جہنم میں جائے گی. یہ اس کا جواب ہے. یاد رکھ لیجئے جھوٹ حرام ہے تو حرام ہے. اب اس کے اندر کیا، اس کے اندر یہی پیغام ہے کہ جب ایک بچے کو ماں باپ جھوٹ بولنے لگائیں گے، ماں باپ جھوٹ بولیں گے تو بچہ بھی جھوٹ بولے گا. ماں باپ جیسا کریں گے بچے بھی ویسا ہی کریں گے. بہت سارے لوگ گھر کے اندر رہتے ہیں اور کوئی آیا گھر کے سامنے بلانے تو بچے کو کہلا بھیجتے جا کے بولو کہ ابا گھر میں نہیں ہے. اگر آپ اس طرح سے سکھائیں گے، اس طرح سے تربیت کریں گے تو یہی بچے آپ کے ساتھ گیم کھیلیں گے، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ ہمارے باپ نے کس طرح سے میرے ذریعے سے جھوٹ بلایا ہے. وہ بھی گھر کے اندر جائیں گے، سارا کریا کرم کریں گے، ہر حرکات و سکرات کو انجام دیں گے، گھر آ کر کے آپ کو جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے نہیں نہیں ایسا نہیں ہے. خاص طور سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس چیز کا خاص خیال رکھا کرتے تھے کہ اپنے کردار کو اپنی اولاد کے سامنے میں اچھا رکھو اور بری بری حرکات و سکنات کے ذریعے اپنے اولاد کو گمراہ نہ کرو. سماج اور معاشرے کے اندر جو آج کل ہماری اور آپ کی اولاد نافرمان ہو رہی ہے، نافرمان بن رہی ہے، اس کا ایک ریزن جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کا ایک ریزن ہے ایک انسان کا اپنی بیوی کو بچوں کے سامنے میں گالی دینا، مارنا پیٹنا. میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، ایک 12-13 سال کا بچہ ہے، اس کا باپ اس کی ماں کو بہت گالیاں دیتا ہے، برے برے الزام لگاتا ہے اور مارتا بھی ہے. وہ بچہ کہہ رہا، 12 سال کا بچہ کہہ رہا ہے کہ مولانا انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ میں اپنے باپ کو قتل کر دوں گا، اپنے باپ کو ماروں گا. وہ ہر وقت میری ماں کو گالیاں دیتا ہے، برے برے الزام لگاتا ہے. اب بولیے، لہٰذا یہ جتنے بھی سارے مرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سن لیجئے، اگر آپ کو اپنی بیوی سے کچھ ناچاقی ہو جاتی ہے، کچھ غصہ ہو جاتا ہے، کچھ انبن ہو جاتی ہے تو آپ بند کمرے میں کیا کریں؟ اولاد کے سامنے میں کبھی نہیں، بھول سے بھی نہیں. اور یہ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو مرد بچہ ہے، جو اولاد ہے، وہ ماں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. سن لیجئے، باپ سے کم کرتے ہیں، باپ سے 90%، ماں سے 100%، 100 نہیں 200%. اگر آپ بچے کی ماں کو گالی دیں گے اور اسے ماریں گے پیٹیں گے تو بچے کے دل میں بچپن ہی سے آپ کے خلاف نفرت پیدا ہوگی.
اور ایسا کئی لوگوں نے کہا ہے، میرے سامنے میں کہا ہے. میں بولا کہ بھائی تمہارا باپ بوڑھا ذرا دیکھنا نہیں کیا، ماں بھی مر گئی ہے. ارے مولانا چھوڑو، میرا باپ بچپن میں مجھے بھی میرے ماں کو بہت مارتا تھا، میں ایسے باپ کو کیوں دیکھوں. لیجئے، لہٰذا آج کل جو ہماری اولاد باغی بن رہی ہے اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہم اپنی بیوی سے لڑائی کرتے ہیں، اپنے بیوی کو گالی دیتے ہیں، اپنے بیوی کو مارتے اور پیٹتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ جوان ہوتے ہوتے ہم کو اور آپ کو اپنا دشمن سمجھنے لگ جاتا ہے اور ہمارے خلاف وہ بچہ بغاوت کرتا ہے، ماں کو لے کر کے الگ ہو جاتا ہے. ایک عالم صاحب نے بھی لکھا کہ اس کا ایک دوست تھا، وہ مدرسے کے اندر یہی بچوں سے پوچھتا تھا کہ میں اپنے باپ کو کیسے ماروں، ذرا یہ بتلا دے، اس لیے کہ میرا باپ جو ہے میری ماں کو بہت گالیاں دیتا ہے. یہ بغاوت کے بہت بڑے اسباب میں سے ایک سبب ہے. چلیے میرے دوستو آگے بڑھ جاتے ہیں. سماج اور معاشرے کے حالات کے حساب سے ایسے تو بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب جو سب سے بڑا ہے وہ جانتے ہیں کیا ہے؟ ہم اپنی اولاد کو بددعا دیتے رہتے ہیں. ہم اپنی اولاد کو بددعا دیتے ہیں اور ہماری بددعا کا بھی ایک اثر ہے جس کی وجہ سے ہماری اولاد نافرمان بن جاتی ہے. عورتیں بھی، خاص طور سے عورتیں اپنی اولاد کو بددعا دیتی ہے. جا تو ایسا ہو جا، تو گھر سے باہر جا رہا ہے، جا تو مر جاتا آج، ایسے بولتے ہیں. اور جب مر جاتا ہے بچہ تو رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. اپنی لڑکیوں کو غلیظ سے غلیظ گالی دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ جا تو، تیری شادی نہیں ہوتی، تجھے شوہر ہی نہیں ملتا. اس طرح کی غلیظ گالیاں دیتے ہیں. سن لیجئے، اگر آپ اپنے اولاد کو گالیاں دیں گے تو آپ کی اولاد آپ کی نافرمان بن جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی گالیوں کی وجہ سے، آپ کی بددعا کی وجہ سے آپ کی اولاد کی دنیا بھی تباہ برباد ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی اموالکم. کہ اے لوگو اپنی اولاد کو بددعا نہ دو، اے لوگو اپنے مال کے خلاف بددعا نہ دو، اے لوگو اور اپنے آپ کے اوپر بددعایا کلمات نہ نکالا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رات اور دن میں 24 گھنٹے کے اندر ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان زبان سے جو کچھ بھی نکالتا ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا پھر برا ہو، چاہے وہ دعا ہو یا پھر بددعا ہو، اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے. اللہ اکبر. یہ حدیث ہے، سن لیجئے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر ایک وقت ایسا ہے، وہ اللہ کو معلوم ہے، انسان جو بھی دعا کرے، جو بھی بددعا کرے، اللہ سن لیتا ہے. تو ہم اور آپ اولاد کو بددعا دیتے ہیں، صبح شام گالیاں دیتے ہیں، تو ایسا ہو جا، تو ویسا ہو جا. اور اگر خدا نہ خواستہ وہ لمحہ پا لیا وہ جملہ ادا کرنے کے وقت میں، تو ہماری اولاد نافرمان بن جائے گی. ایسا ہوتا ہے. ایک آدمی نے جھوٹی قسم کھائی کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میری اولاد مر جائے. بہت سارے لوگوں نے اس بات کی گواہی دی کہ اس کی اولاد مر گئی، اس لیے کہ سب کو معلوم تھا کہ وہ جھوٹی گواہی دے رہا. دیکھیے کیوں ایسا اس لیے ہوا کہ اس انسان نے جب وہ جملہ، وہ الفاظ، وہ بددعا اپنے اولاد کے خلاف نکالا تو اس وقت کو پال لیا. لہٰذا بھول سے بھی آپ اپنے لیے بددعا یا کلمات نہ ادا کیا کریں. کچھ ہی پریشانی آ جائے تو اللہ مجھے موت دے دے، مجھے مار دے، مجھے ہلاک برباد کر دے، کاروبار اچھا نہیں چلا، یہ دھتری کی کاروبار، اگر آپ اس طرح سے کہیں گے تو آپ ہلاک برباد ہو سکتی ہے. لہٰذا یاد رکھ لیجئے، آپ اگر اپنی اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہیں، فرمانبردار بنانا چاہتے ہیں، تو دعا کیا کریں، بددعا نہیں. دعا کیا کریں؟ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اسی بات کی تعلیم دی اور یہ کہا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. کہ ہمارے رب تو ہمیں ایسی اولاد اور ایسی بیوی عطا کر جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. محبت کرنے والی اولاد، محبت کرنے والی بیوی عطا کر، اور تو ہمیں متقیوں کا امام بنا. اور اپنے اولاد کے لیے دعا کیجئے. جتنے بھی سارے مرد ہیں ذرا حدیث سن لیں. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا 3 دعوات، 3 دعائیں ایسی ہیں مستجابات، وہ ہر حال میں قبول کی جاتی ہے، لا شک فیہن، کوئی شک ہی نہیں ہے. 3 آدمی کی دعائیں. نمبر 1 دعوت الوالد، باپ کی دعا. میرے پاس آتے ہیں مولانا دعا کر دیجئے. باپ سے کیوں نہیں دعا کرواتے؟ باپ سے کیوں نہیں دعا کرواتے؟ باپ سے ناراض رہتے ہیں. سن لیجئے، اگر آپ دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اولاد کے لیے دعا کیجئے. اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو آپ ان سے دعا کرائیے. مولوی صاحب کے پاس مت آئیے، مولوی صاحب دعا کریں گے یا نہیں کریں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے.
لیکن باپ اگر دعا کرے گا تو ضرور قبول ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا دعوت المسافر، مسافر کی دعا، اور تیسرا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ مظلوم کی بد دعا، مظلوم جو بھی کہتا ہے اس کی دعا کو اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ میرے دوستو آئیے آخر میں آپ کو بہت ہی ایک قیمتی بات بتلا دیتا ہوں جو ماں باپ کی دعا اور بد دعا کے تعلق سے ہے۔ آپ لوگوں نے مکہ کے مشہور اور معروف قاری، مکہ کے خانہ کعبہ کے امام سدیس کا نام سنا ہوگا۔ قاری سدیس، دنیا کا کون ایسا مسلمان ہے جو ان کو نہیں جانتا ہے؟ انہوں نے خود اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں جو آج خانہ کعبہ کا امام ہوں اپنی ماں کی دعا کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، سن لیجئے ذرا پیغام سیکھ کر کے جائیے۔ وہ اپنا واقعہ بچپن کا بیان کرتے ہیں امام سدیس حفظہ اللہ کہ جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں مجھے بلا رہی تھی۔ اللہ اکبر، عورتیں ذرا غور سے سن لیں، جتنے مرد حضرات ہیں ذرا غور سے سنیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا میری ماں مجھے بلا رہی ہے، میں مٹی کے اندر کھیل رہا ہوں، میری ماں مجھے پکار رہی ہے، میں مٹی سے کھیلے جا رہا ہوں، اپنی ماں کی بات نہیں سن رہا ہوں۔ لہٰذا میری ماں نے دعا دی اور یہ کہا کہ اے سدیس تو میری بات نہیں سن رہا ہے، جا اللہ تجھے خانہ کعبہ کا امام بنائے۔ اللہ اکبر، اے اس طرح سے ادا کیجئے۔ کیا کہا کہ اے سدیس تو آج میری بات نہیں مان رہا ہے، جا تجھے اللہ خانہ کعبہ کا امام بنائے۔ اور آج کیا ہے؟ وہ خانہ کعبہ کا امام ہے۔ عورتیں سن لے، اس طرح سے دعا دے۔ دیکھیں کہ ماں کی دعا کا اثر، ماں غصے میں تھی لیکن بد دعا نہیں ادا کی۔ اگر ان کی ماں اس وقت بد دعا دے دیتی تو یہ تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا میرے دوستو اگر ہم اور آپ بڑھاپے میں چین و سکون سے رہنا چاہتے ہیں، اور ہم اور آپ کہتے بھی ہیں چھوٹا بیٹا ہے تو یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، یہ میرا لاٹھی ہے بولتے ہیں، تو اگر بڑھاپے کا سہارا بنانا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو فرمانبردار بنانا چاہتے ہیں تو ان ساری چیزوں سے بچا کریں اور اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیں، اپنی اولاد کو دعا دیا کریں۔ تو آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر بس اتنا ہی۔ اگلا جو خطبہ جمعہ ہوگا میرے دوستو وہ ہوگا وقت کی قدر و قیمت اور نیا سال، چونکہ 30 دسمبر ہوگا تو انشاءاللہ اس دن ہم آپ کو ٹائم کے بارے میں بتلائیں گے کہ وقت ہماری زندگی میں کیا چیز ہے۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اولاد کو نیک بنائے، آمین، اور ہمارے اور آپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے، آمین، اور فرمانبردار بنائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔